اور ابھی قرآن کی اور رمضان کے فوائد بیان کر رہی تھیں. آگے چل کے بھی ہم اسی پر ہی بات کریں گے. آپ نے بھی اگر اس پر کچھ گفتگو کرنی ہو تو آپ فون کال کر کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو قرآن کے مطابق یا روزے کے مطابق کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی سسٹر، ہم بات کر رہے تھے قرآن کی. ہم بات کر رہے تھے سورہ حلقہ کے بارے میں. بے شک، بالکل. ہم کہہ رہے تھے کہ خالق کائنات نے بہت اچھے طریقے سے انسان کو بتایا ہے کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اِنَّا خَلَقْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْکُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِیرًا. کہ انسان پر ایک وہ وقت تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. بے شک، کچھ نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، وہ کوئی چیز نہیں تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے خلق کی. سبحان اللہ. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِیرًا. تو ہم نے اسے ایک نطفے سے خلق کیا اور دیکھنے اور سننے والا بنا دیا. بے شک. اور ایک نطفے سے خلق کیا. دیکھو انسان کی پیدائش، دیکھو انسان کی خلقت، دیکھو کچھ نہیں تھا، نہ اس کا نام تھا. اور پھر اللہ نے خلق کیا نطفے سے، اس کو خلق کر کے دیکھنے اور سننے والا بنایا. بے شک. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے خلق کیا مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِیرًا. ہم نے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا. ہم کس کس خالق کائنات کی چیز کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں خلق کر کے آنکھیں، کان، ناک، سمجھ، سوچ بوجھ سب کچھ عطا کر دیا. بے شک. اور کیسا بنا دیا، کتنا خوبصورت بنا دیا. ہواؤں کو مسخر کر دیا، انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا، اسی میں نبی بھیجے، اسی میں امام بھیجے، اس کو اتنی ہدایت کر دی، اس کو اتنا سمجھا دیا، اس کے بارے میں اتنا کچھ کر دیا. اگر ہم اسی 2 آیات مبارکہ پر غور کریں گے تو پوری موت و حیات ہمارے سامنے آ جائے گی. بے شک. فلسفہ موت و حیات ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے خلق کر کے کس طرح ہمارے درجے کو بلند کر دیا. بالکل. کتنا اعلیٰ کر دیا انسان کو. پھر کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو پھر ہم نے ہدایت بھی کر دی. بالکل. ہم نے اس کو راستے بھی دکھا دیے، راستہ کفر پر گامزن ہو جائے یا راستہ شکر پر گامزن ہو جائے. اگر شکر کے راستے پر گامزن ہوگا تو وہ اچھے لوگوں میں چلا جائے گا، وہ جنت کی طرف بڑھے گا، وہ اچھائی کی طرف بڑھے گا. دنیا میں بھی رہے گا تو اچھائی کرے گا، اور اگر آخرت میں بھی جائے گا تو اس کو زیادہ اچھائی ملے گی. بے شک. کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تو ہدایت کر دی، ہم نے تو اس کو راستے دکھا دیے. إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا الْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. ہم نے تو کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر دیا، اور جو راستہ حق پہ چلے گا اس کے لیے بہترین ہم نے انعامات کی بارش کی ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے صدف، 2 آیتیں جب آتی ہیں نا، ایک آیت میں اگر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو دوسری آیت میں انعامات کا تذکرہ. بے شک. بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، سہولتیں پیدا کرتا ہے، انسان کے لیے سکون پیدا کرتا ہے. اور جب دیکھیے اب یہ سہولت یہاں رمضان کے حوالے سے میں عرض کروں گی، مریض ہے تو روزہ نہ رکھے، بے شک. اگر سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے، اور وہ گنتی کو بعد میں پورا کر دے. بالکل. کتنا سکون دیا ہے انسان کو. دیکھیں اللہ سختی کر بھی سکتا تھا کہ اگر تم سفر کر رہے ہو تم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن کتنا رحمان و رحیم ہے وہ. ہر جگہ پہ ایسا آرام اور ایسا ایام معدودات، بس گنتی کے دن ہے، گھبراؤ نہیں. ہم نے پوری زندگی کے لیے روزے تم پر واجب نہیں کیے، یہ تو ہم نے گنتی کے دن ہے. پھر بھی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم میں سے کوئی سفر پر ہے، اگر کوئی مریض ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر دے. یعنی کہ آسانیاں دیکھیے خالق کائنات کی طرف سے، کتنی آسانیاں عطا فرماتا ہے وہ رب العزت. اور کہا کہ ہم نے تو دکھا دیا ہے راستہ، اب وہ شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کے راستے پر چل پڑے. اب یہ اس کی مرضی کی بات ہے، ہم نے اس کو ہدایت دے دی ہے. اور جب خالق کائنات ہدایت عطا فرماتا ہے تو یہ انسان کے بس کی بات ہے
اس ہدایت کو کتنا لیتا ہے، بے شک، اس پر کتنا عمل کرتا ہے. اب بہت سارے لوگ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھ رہے، بہانے کر رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ایک حد تک معاف ہے. وہ ایک حد ہے کہ آپ ویسے بھی کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے، یا آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے بھوکا نہیں رہنا، یا آپ کی بیماری بڑھنے کا شک ہے، بیماری آپ کی زیادہ ہو جائے گی، لیکن آپ رکھ کے تو دیکھیں، تھوڑا تجربہ تو کریں، بالکل ہمت کریں، ایک دو دن آپ ہمت تو کریں. کل مجھے ایک خاتون کی بات 1-2 دن پہلے بہت اچھی لگی. افطاری میں میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو بہت شوگر کی مریض ہیں وہ. تو میں نے کہا کیسا ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں میں روزے رکھ رہی ہوں. جب تک ہمت ہے رکھوں گی، جب ہمت نہیں رہے گی تو ظاہری بات ہے شریعت کا دائرہ بھی اسی وقت، شریعت کے دائرے میں اسی وقت گنجائش ہوتی ہے جب آپ کی ہمت جواب دے جائے. آپ دنیا کے سارے کام تو بھاگ دوڑ کے کریں، بھاگتے رہے اما شاکرا و اما کفورا، سارے بھاگ دوڑ کے کریں. جب روزے کا وقت آئے تو آپ کہیں جی ہمیں تو طاقت نہیں ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم بیمار ہیں. بہت سارے کاموں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کو ایک طرف کر دیجئے رمضان کے بعد سے ہی. بہت اچھی بات. اپنے واجب کو میں کہوں گی کہ واجب کو اتنا آپ اس کو اہمیت دیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. واجب ہے، سبحان اور اللہ. یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گی، یہ گودوں سے سمجھ آتی ہے. بے شک، بالکل. جب ہم مائیں واجب کو بہت زیادہ فضیلت دیں گی، شور مچائیں گی کہ واجب نماز کا وقت ہو گیا، میں تو کھڑی ہونے لگی ہوں، کام پڑے رہے، تو بچی کو بھی کل پتا ہوگا. بے شک. اسی طرح اما شاکرا و اما کفورا. اب ہم شکر کے راستے پہ چلیں یا راستہ کفر پر گامزن ہو جائے. سبحان اللہ. اور جب ہم شکر کے راستے پہ چلیں گے تو دنیا آسان ہو جائے گی ہمارے لیے. یاد رکھیے گا، نہ ہمیں زیادہ کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں بڑے گھروں کی ضرورت پڑے گی. ہماری نظریں وہاں لگی ہوئی ہوں گی جہاں قیامت کا دن ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ اس کے لیے کچھ کما کر لے جائیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا وَیَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَیَصْلَىٰ سَعِیرًا. وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے، وہ بڑے مسرور ہوں گے، اور جن کو پیچھے سے دیا جائے گا ان کا دل بڑا اداس ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نہ آتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہم دنیا میں ہی نہ آتے، اور آج ہم یہ وقت نہ دیکھتے جو ہمیں دیکھنا پڑا ہے. بالکل، بے شک. اور انسان کو اپنے شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے روزے سے ہو، چاہے وہ نماز سے ہو، چاہے وہ کسی اور عمل سے ہو، چاہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت سے ہو. بالکل. اچھا سسٹر، ایک روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کی ہر شام کو لاکھوں انسان کو جہنم کی آگ سے بچایا جاتا ہے، اس سے نجات دلائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں، رمضان المبارک کی ہر ساتھ میں خالق کائنات دوزخ کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. وہ لوگ جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، پالنے والا ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، پالنے والا ہمارے گناہوں کو ختم کر، پالنے والا ہماری نیکیوں کو زیادہ کر دے. وہ جتنا وہ کہیں گے، جو مانگ رہا ہوگا، اس کی آواز عرش اعلیٰ پہ پہنچے گی. سبحان اللہ. کیونکہ شیطان تو قید ہے. بے شک. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے، اپنے گناہوں کا اظہار کریں گے. اب وہ اپنا ایک ایک گناہ سامنے لائیں گے. میں نے یہ گناہ بھی کیا، میرے سے یہ غلطی بھی سرزد ہوئی، یہ بھی سرزد ہوئی، میرے اللہ میں تیرا نافرمان نہیں تھا، بلکہ مجھے شیطان نے ورغلا لیا اور میرے سے غلطیاں ہوتی چلی گئی. پالنے والا پروردگار تو رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، میری کوتاہیوں کو سے درگزر فرما. اور جب اس کی دعا وہ میں ابھی عرض کر رہی تھی اما شاکرا و اما کفورا، اور جب اس کی اس زبان شکر کرنے والی زبان سے اللہ کی رحمت کو وہ مانگے گا، اللہ کی رحمت کا سوال کرے گا، تو خالق کائنات بے شک اس کے رحم کریں گے. اور بلکہ رمضان کے ہر ساتھ میں لوگ دوزخ کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور خاص طور پر جو جمعہ ہے، جمعہ کی شام خالق کائنات لوگوں کو دوزخ کی آگ سے
کروڑوں لوگوں کو شام ڈھلنے تک دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جب جمعہ کا دن ختم ہو رہا ہوتا ہے, شام ڈھل رہی ہوتی ہے, روزے مغرب اور تھوڑا سا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں خالق کائنات بھی بہت سارے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اور ان سارے لوگوں میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات جمیع مومنین و مومنات کو بھی دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے, اور خاص طور پر ہمارے والدین کو. بے شک متفع اہل محمد و اہل بیت محمد, ہمارے والدین کو بھی دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. ہمارے عزیز و اقربا, ہمارے مومنین و مومنات, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پکارتے ہیں, جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر کرتے ہیں اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں, تو وہ کبھی کسی سوالی کو خالی نہیں بھیجتا. بے شک, سبحان اللہ. جی سسٹر ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی منور خان بات کر رہا ہوں, پاکستان جہاں سے. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پروگرام لائیو پروگرام جو ہے اس میں بات کرنا چاہتے ہیں. جی جی آپ لائیو ہیں, آپ بات کریے. جی میں یہ بات ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پروگرام سن رہے تھے. ہلو جی جی آپ بولیے بھائی. ہاں اس سوال یہ پوچھ رہتے ہیں کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو بندے کی کیفیت میں کربلا کے جو منظر ہے وہ نظر آئے اور بندہ اس کی تخیل میں نماز پڑھے, اس کا آسرا لے کے, تو یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح جائز نہیں ہے. تو ہم اپنی تخیل میں اس طرح کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ کربلا کا تخیل, کربلا کے ٹیلے کے پیچھے کھڑے ہو کے, ماؤں باپوں کے پیچھے ہو کے کھڑے, تو اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. میرا اپنا تخیل ہے اپنے لہر میں, اپنے محبت میں, اپنے خوب میں. تو جو جماعت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, اس طرح نماز جائز نہیں ہے, یہ نماز پڑھ, لیکن ہمیں ذوق ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے, ہم بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اصل یہی جو ہے اسلام ہے, اس بات ہے, یہ اس بارے میں ہم جواب چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اور پھر ملک جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. پروگرام بہت شوق سنتے ہیں, پہلے بھی سنتے تھے, آپ بھی میں بہت محبت کرتا ہوں کربلا والوں سے. جی بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. ابھی ہم اپنی ذاکرہ سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھائی, سلامت رہیے. جی سسٹر, ان کے وہ کہتے ہیں تصورات میں ہی ہوتا ہے کہ کربلا کے لوگ ہیں اور ہم ان کے اس میں جو ہے نماز پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. جہاں نماز کے خضوع خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا تو اس میں تو کوئی غلطی کی بات نہیں ہے. نماز کا اپنا ایک خضوع ہے, ایک خشوع ہے. اگر اس میں کوئی فرق نہیں آتا, آپ کی نظریں خالق کائنات کی بارگاہ میں اسی طرح ہیں اور آپ اس کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہیں, تو اس میں تو کوئی فرق نہیں آتا. آپ کے دل کو زیادہ پاک, صاف اور اللہ کا قرب ہونا چاہیے. بے شک, سبحان اللہ. جی سسٹر, ہم بات کر رہے تھے جہنم سے نجات کی. ہاں, تو میں عرض کر رہی تھی کہ جمعے کے شام کو اور پھر شب قدر میں خالق کائنات ملائکہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے اعلان کرو, کوئی ہے توبہ کرنے والا, سبحان کوئی اللہ, ہے گناہ سے معافی مانگنے والا, کوئی ہے دوزخ سے آزادی پانے والا, کوئی ہے جنت کا طالبگار. اور وہ 4 علم لے کر زمین پر اترتے ہیں. ایک علم کو آ کے مسجد نبوی میں لگاتے ہیں, ایک علم کو وہ قبر جناب امام حسین علیہ السلام پہ کربلا میں لگاتے ہیں, اور ایک کو مسجد کوفہ میں لگاتے ہیں, اور ایک علم مقدس کو وہ آ کر رکھتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا. سبحان اللہ. اور جو لوگ اس وقت توبہ و استغفار کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی توبہ استغفار بارگاہ خدا میں پہنچ رہی ہوتی ہے شب قدر کو. سبحان اللہ. اور ان کے گناہوں سے خالق کائنات ان کو معافی عطا فرماتا ہے اور وہ لوگ اپنی بخشش کا سامان مہیا کر لیتے ہیں. بے شک. اس لیے ضروری ہے کہ شب قدر کو جاگا جائے. سبحان اللہ. اور اس لیے نہ جاگا جائے کہ بہت زیادہ سحری کی جائے یا بہت زیادہ کھانے تیار کیے جائیں, اس لیے جاگا جائے کہ خالق کائنات سے رحمت کا سوال کیا جائے, سبحان اللہ, مغفرت کا سوال کیا جائے. بے شک. اور جہاں میں مغفرت کی بات کروں گی وہاں میں عرض کروں گی اپنے سامعین محترم سے, جو ناظرین ہیں ہمارے, ان سے میں یہ عرض کروں گی, میری طرف سے گزارش ہوگی کہ جہاں اپنی مغفرت کی دعا کریں وہاں والدین کو اپنے سے پہلے رکھیں. سبحان اللہ. زندہ ہیں تب بھی
اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں پہلے ان کو مغفرت میں رکھیں کہ خالق کائنات ان کی قبروں پہ رحمت کاملہ کی بارش فرمائے. سبحان اللہ. اور اگر ہم توبہ استغفار کرتے رہیں اور یہ جو ہمارا وقت ہے ہم باقی کام کر رہے ہیں, گھر کو سنبھال رہے ہیں, روزہ یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل ہی مصلی پہ بیٹھے رہیں اور کوئی گھر کا کام نہ کریں, کچھ نہ کریں, سب سے لڑائیاں جھگڑے پیدا کر لیں, بلکہ روزہ تو کہتا ہے کہ آپ میں بہت زیادہ ایسا آپ کی طبیعت ہو جائے کہ اخلاق بڑھ جائے, آپ کا پہلے سے زیادہ اخلاق ہو جائے. بالکل. اور اگر اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی آیت مجیدہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے تو پھر کتنا زبردست ہوگا ہمارے لیے. کام بھی ہو رہے ہیں, گھر بھی چل رہا ہے, وہ بھی ثواب علیحدہ ہے. بے شک. سب کی خوشی کا بھی ثواب ہے کہ سب ہم کے روزے داروں کی خدمت کر رہے ہیں, اور پھر ہم کچھ نہ کچھ اپنی زبان پہ جاری کیے میں, چاہے وہ ہم صلوات پڑھ رہے ہیں سرکار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پہ, یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون کہہ رہے ہیں, کچھ بھی کہتے جا رہے ہیں, تو خالق کائنات وہ ہماری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج کرے گا, اور اتنی ہی برائیاں ہمارے نامہ اعمال سے خارج ہو جائیں گی. اور اتنا ہی اگر ہمارا کوئی بچہ ہمیں دیکھ کر مذہب کی طرف بڑھا, قرآن مجید کی طرف بڑھا, نماز کی طرف بڑھا, تو ہمارا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال کھلا رہے گا. بے شک. ہمارا رجسٹر کھلا رہے گا, اور اس میں اس بچے کی وجہ سے بھی نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی رہیں گی, صدقہ جاریہ ہو جائے گا, صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہمیں رمضان میں صدقہ جاریہ ضرور کرنا چاہیے. بچوں کو بلا کے بٹھا کے ان سے محبت کر سے, ان سے تھوڑا سا غصہ دکھا کے ہمیں قرآن مجید کی طرف لانا ہے, عبادت کی طرف لانا ہے, اور نمازوں کی طرف لانا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہماری سارے گناہ ختم ہو جائے اور ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا پڑا ہو. بے شک. اور اگر ہم مر بھی جائیں تو ہمیں قبر میں بھی بڑی آرام, سکون اور سہولت عطا فرمائے خالق کائنات, کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ میرے سے مانگو, جتنا مانگ سکتے ہو مانگو, جب وہ دینے والا نہیں تھکتا تو ہم کیوں تھکے. بے شک. مانگتے جائیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اس مہینے کا آگے بڑھائے, اور خالق کائنات ہمارے اس میں اضافے فرمائے. اور آپ دیکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت نیک ہو, ہم گناہ گار ہیں, ہم انسان. بے شک. بالکل. ہم سے ہوگی برائیاں ہوں گی, ہم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی, لیکن پھر ان کو معاف تو کروائیں نا, آگے تو بڑھیں, اس خالق کے آگے ہاتھوں کو تو بلند کریں, اس سے مانگے تو صحیح. پالنے والا تیرا رحم ہے, تو نے خود دعا کا حکم دیا ہے. اور بہترین ہے کہ سرکار علی زین العابدین علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے ابو حمزہ سمالی کو تعلیم فرمائی ہے اس کو پڑھیں. ویسے تو وہ سحر میں پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ سحر کے وقت پڑھی جائے, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہمارے کوئی ناظرین اگر اس وقت خانہ کعبہ میں بھی ہیں تو وہاں بھی اس دعا کو پڑھیں. سبحان اللہ. اور وہ دعا ایسی پر اسرار دعا ہے کہ ہم نے جب بھی خانہ کعبہ میں اس کو پڑھا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ. اتنی اس دعا میں مطلب ہے کہ اس کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی جس طرح کی وہ دعا ہے جو سرکار علی زین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی کو تعلیم فرمائی ہے. اور اس سے آگے ایک اور بھی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی, اور اس کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب میں کیا ہے, اور وہ بہترین ترجمہ ہے. نقوش عصمت کے نام سے ان کی کتاب ہے. اس ترجمے کو, وہ کتاب لیجئے اور اس ترجمے کو پڑھیے, تو پھر آپ ہمیں بتائیے گا کال کر کے کہ آپ کو کتنا اچھا لگا ہے. بے شک. اور آپ نے پڑھا ہے. سبحان اللہ. اچھا سسٹر, سحری کی بہت تاکید کی گئی ہے رمضانوں میں کہ بغیر سحری کے روزہ نہ رکھو, چاہے ایک گھونٹ پانی پیو یا ایک کھجور, تو اس کی کیا اہمیت کے بارے میں آپ بتائیں گی؟ جہاں تک سحر کا تعلق ہے, سرکار محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سحری کو کبھی ترک نہ کرو. بے شک. اور سحری ضرور کھاؤ, اور سحری کھانے میں تمہارے لیے برکتیں ہیں, تمہارے لیے رحمتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں کچھ انرجی مل جاتی ہے کہ ہم کچھ کھانا کھا لیتے ہیں یا کچھ جو بھی ہم کھاتے ہیں انرجی ملتی ہے. اور اس کے علاوہ سحری کی جو برکتیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سحری وہ وقت ہے جو نماز شب کا وقت ہے. بے شک. یہ نماز شب کا وقت ہے,
تو اگر ہم سحری کے لیے اٹھیں گے تو یہ نماز شب کا وقت ہوگا. ہم اگر ہو سکتا ہے تو ہم تھوڑی ہمت کریں گے تو نماز شب بھی پڑھ لیں گے, اور سحری جو کھائیں گے اس سے ہماری بہت ساری پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. بہت ساری ہماری پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں, بہت ساری اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. بالکل. اس نیند سے نجات پانی اور اللہ کے حکم کو ماننا کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی نیند کو ادھر کر کے اٹھ رہے ہیں, سبحان اور اللہ, اٹھ کے کچھ کھا رہے ہیں, وہ درجہ بے شک اپنے نفس کو جو ہے اپنے نفس کو مارنا, اپنی خواہشات کو مارنا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی کہ خالق کائنات تیرا حکم ہے تو ہم اٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک درجہ ہے بہت بڑا, اس کا بھی بہت ثواب ہے. پھر اس وقت بندے کا نہ بھی دل چاہ رہا ہو تو وہ کھانا بھی قصد قربت سے ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ کام جس میں قصد قربت پایا جائے وہ عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ ایک فکرہ بھی اگر آپ یاد رکھیں گے تو جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں گے تو آپ کہیں گے کہ جس میں بھی قصد قربت پایا جائے وہ عبادت ہے. تو یہ سحری میں اٹھنا کیونکہ قصد قربت ہے اور یہ عبادت ہے, اور جب عبادت کے لیے آپ اٹھیں گے تو ثواب تو آپ کو ملے گا. میں اپنے شام کے لیکچر میں اپنے سامعین سے عرض کر رہی تھی کہ یہ جو سحری ہے, 3 چیزیں اگر ہم ان میں سے کوئی بھی ایک پک کر لیں. نمبر 1 نماز شب, نمبر 2 دعائے عہد امام زمانہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, وہ دعائے عہد کو ہم پڑھنا شروع کر دیں کہ 41 ڈیز اس کے پورے کر لیں. تیسری چیز ہے نماز استغاثہ امام زمانہ, جس میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر وہ کر لیں, ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم پک کر لیں, اور اگر 30 دن ہم پڑھتے رہیں گے تو پھر ہم عادی بھی ہو جائیں گے, بالکل, اور پھر ہمارے ساتھ چلتی جائے گی. اگلی رمضان میں ایک اور چیز ہم یاد کریں گے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ رمضان آ گیا نا تو اس میں بیٹا کچھ یاد کر لو. تو ہم سارے بہن بھائی ایک ایک چیز ٹارگٹ سیٹ کرتے تھے کہ یہ یاد کرنی ہے. ایک دفعہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم تلقین یاد کریں گے, تلقین یاد کریں گے اور اس کو ہم مکمل کریں گے. ہم تلقین یاد کرنا شروع ہو گئے. ہم رات کو یاد کرتے تھے, چلتے رہتے تھے اور یاد کرتے رہتے تھے. تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, تو ہم لوگ تلقین یاد کر رہے تھے تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. تو بڑا لطیفہ ہے, یہ کہتا میں مر تو نہیں گیا, تم لوگ میرے پہ تلقینیں پڑھ رہے ہو. تو اس طرح ہم رمضان میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, کہ یہ چیز ہم یاد کر لیں. اور میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گی کہ اس رمضان میں دعائے عدیلہ کو کثرت سے پڑھیں, اور اس کو جتنی یاد ہو جائے وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور دعائے عدیلہ کو ہم پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو ہمیں موت یاد رہے گی, بے شک, کہ ہم نے مرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں کچھ ہمیں یاد آنا شروع ہو جائے گا, وہ آہستہ آہستہ ہمیں دعائے عدیلہ یاد ہو جائے گی. سبحان اور اللہ. جو ہمارے لیے بہترین چیز ہے, بلکہ یہاں تک فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ بالکل موت کے قریب ہے اور وہ جان کنی کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہے, تو اس کے پاس دعائے عدیلہ کو پڑھو تاکہ اس کی جان کنی آسان ہو جائے. سبحان اللہ. تو اگر اس کو ہم یاد کر لیں گے تو ہمارے سینے میں ہوگی. جی بالکل. تو جی ایک کال ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نجمہ آنٹی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی آپ کیا فرمانا چاہیں گی آج؟ میں آپ کی جو مہمان ہے غزالہ بی بی کو تو بہت میرا مدبانہ السلام, اور بے حد اچھا پروگرام ہو رہا ہے, اور میری خواہش تھی کہ غزالہ بی بی کو تم بلاؤ اپنے دور ہدایت میں, اور ہمیشہ یہ پروگرام ان کو خاص طور سے یاد کیجیے, باقی اور بھی مہمان آئے. بہت شکریہ جی. اتنا معلوماتی, اتنا علم مل رہا ہے, اتنی باتیں ماشاءاللہ نان اسٹاپ آپ انہیں سنتے رہیے. بالکل, بے شک. بہترین دعائیں ان کے لیے, آپ کے لیے, اور ہدایت چینل کے لیے ہر وقت ہر لمحہ انشاءاللہ. بہت شکریہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ہمارے لیے دعائیں کیجیے غزالہ بی بی. بہت بہت شکریہ. ہم بہت آپ کے لیے دعا ضرور کروائیں گے, اور شام کے جو لیکچر ہوگا قرآن مقدس کا شام میں, اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ. اب اس کے بعد ہمارا 5:30 بجے ایک لیکچر ہے قرآن پاک کا, ماشاءاللہ. پھر ہمارا 8:30 بجے
ایک لیکچر ہے قرآن پاک کا. تو انشاءاللہ سب میں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آمین. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے دل کے اندر ہوگا دعائے عدیلہ تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. بے شک. تو اس لیے جس طرح ہم لوگ عید کے کپڑوں کے لیے بڑے متمنی ہوتے ہیں کہ جی بن جائیں اور ہم نہیں پہنے، اسی طرح ذرا متمنی ہو جائیے کچھ چیز یاد کرنے کے لیے اور اس پر کانسنٹریٹ کریں اور یاد کریں تاکہ ہمیں ایک گفٹ مل جائے رمضان المبارک میں. بے شک. اور خاص طور پر نماز کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی قرات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں. اور سحری کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اصل میں تو ہمارا آپ کا سوال یہ تھا کہ سحری، اور سحری میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اتنی برکتیں ہیں سحری کی کہ جس کو ہم بالکل بیان ہی نہیں کر سکتے. اور سحری میں دعاؤں کو پڑھنا، جیسے دعائے ابو حمزہ سمالی جو سحری کی دعا ہے، اس کے علاوہ جو ہماری دعا ہے اللہم انی اسالک من بہائک بابہاہ وکل بہائک بہی. اور یہ دعا اتنی شاندار دعا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری آخرت بہترین ہو جائے گی. بے شک. ہمارے کام آسان ہو جائیں گے، ہماری چیزیں اچھی ہو جائیں گی. اور پھر اس کی چھوٹی سی دعا یا مفزئی عند قربتی و یا غوثی عند شدتی، یہ دعا بھی آپ پڑھیں گے، بھی بہترین ہے سحری کے لیے. اور سحری میں انا انزلنا کو پڑھنا، جتنا انا انزلنا کو پڑھ سکتے ہیں انا انزلنا کو پڑھیں، تاکہ فرمان معصوم ہے کہ جو انا انزلنا کو سحر و افطار میں پڑھتا ہے، خالق کائنات اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے کاموں کو اس کے لیے آسان کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سحر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. بے شک کبھی رد نہیں ہوتی. اور اس طرح ہمیں سحر خیزی کی عادت بھی پڑ جائے گی، جلدی اٹھنے کی عادت، اور نماز کو وقت پہ پڑھنے کی عادت. اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا روحانیت ہوتی ہے سحری میں. وہی آپ کھانا عام حالات میں کھاؤ تو اس کا وہ مزہ نہیں ہوگا، بالکل. اور وہی چیز سحری میں کھاؤ بالکل اس کا لطف اور ہوگا، اس کا کھانے کا ایک ذائقہ ہی اور ہوگا. تو جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو اب آپ پوری طرح باوضو نہ ہوں، باوضو ہو جائیے اور فوراً سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے جائیے، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ درود بھیجتے جائیے سرکار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پہ. اور وہ سحری آپ کے لیے ایک اتنا بڑا ثواب پیدا کرے گی، اتنا زیادہ اجر ہو جائے گا کہ آپ جب آپ کو ملے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کتنا بڑا اجر میں نے کما لیا ہے بالکل سحری میں اٹھ کر. اور پھر بچوں کو بھی عادت پڑے گی. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آج مجھے لگتا ہے کہ جو سحری میں ناظرین نہیں اٹھتے ہیں وہ آج سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اتنے زیادہ فوائد ہیں سحری میں اٹھنے کے. تو